اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اعوذ باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اعوذ باللہ من فتنة المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ کی حفاظت اور پناہ مانگو۔ اعوذ باللہ من فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اے لوگو سنو، جس وقت سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی اولاد بنایا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے رونما ہوں گے، جتنے فتنے اٹھیں گے، ان تمام فتنوں میں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کو منبر پر 3 مرتبہ مارا، کہا کہ یہ طابہ ہے، یہ طابہ ہے، یہ طابہ ہے، یعنی یہ مدینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے دجال پر اسے حرام کر دیا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد۔ محترم اسلامی بھائیو، حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو بچانے کی خاطر اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مغیرہ کے بیٹے سے ہوا تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس وقت یعنی جب نکاح ہوا تو مغیرہ کا بیٹا قریش کے بہترین نوجوانوں میں سے ایک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جب میں بیوہ ہو گئی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے نکاح کا پیغام بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کے پیغام بھی مجھ تک پہنچے۔
ان تمام سے ہٹ کر مجھے ایک پیغام اور ملا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے میرا نکاح کرانا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں یہ بات سن رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جسے مجھ سے محبت ہے، یعنی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ اسامہ بن زید سے محبت کرے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر صحابی، مدینے کے بڑے تاجر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سننے کے بعد کہ جسے محمد سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسامہ بن زید سے محبت کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میں اسامہ بن زید سے نکاح کر لوں، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس سے مناسب اور بہتر سمجھتے ہیں اس سے میرا نکاح فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدت گزرنے تک تم ام شریک کے ہاں ٹھہرو، اور ام شریک ایک مہمان نواز خاتون تھیں جن کے پاس کثرت سے مہمان آیا جایا کرتے تھے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام شریک کے پاس نہیں بلکہ عبداللہ بن ام مکتوم کے پاس جا کر رکو، کیونکہ ام شریک کے پاس مہمانوں کا آیا جانا لگا رہتا ہے۔ خوف ہے کہ کہیں جب مہمان آ جائیں تو تمہارے سر سے دوپٹہ کھسک نہ جائے اور کوئی تمہیں دیکھ نہ لے، یا تمہارے پیر سے کپڑا تمہارے پیر سے تمہاری پنڈلی نہ کھل جائے اور کوئی تمہیں دیکھ نہ لے، اس لیے عبداللہ بن ام مکتوم کے پاس جاؤ اور عدت گزارو۔ بہرحال یہ حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ام شریک حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عدت گزار رہی تھی، جب عدت ختم ہوئی تو میں نے مدینے میں ایک آواز سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ طیبہ کے اندر منادی لگائی گئی، آواز لگائی گئی، پکارا گیا، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، اور یہ ندا اس وقت لگائی جاتی تھی جب مسلمانوں کو کسی اہم اور ضروری کام کے لیے مسجد میں جمع کرنا ہوتا تھا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری عدت مکمل ہوئی، مدینہ طیبہ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پکارنے والے نے پکار کر کہا الصلاۃ جامعہ، سارے کے سارے لوگ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی مسجد میں پہنچی، عورتوں کی صف میں بھی کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کے سب اپنی اپنی جگہ میں بیٹھے رہو۔ سارے صحابہ اپنی اپنی جگہ میں تشریف فرما تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ تھی،
ممبر پر تشریف لے جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کس لیے جمع کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی واللہ ما جمعتکم لرغبت ولا رہبہ، صحابیوں میں نے آج تمہیں کسی چیز کی ترغیب دلانے کے لیے یا کسی چیز سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا ہے۔ یعنی عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں جنت کی ترغیب دلائی جاتی تھی، جہنم سے ڈرایا جاتا تھا، نیک اعمال پر ابھارا جاتا تھا، برے کاموں سے روکا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کی مجلس دوسری مجلسوں کی طرح نہیں ہے، میں نے کسی چیز کا حکم دینے کے لیے یا کسی چیز سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا ہے، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِ، لیکن جمع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمیم داری، تمیم بن اوس جو قبیلہ بنی عبد الدار کے ایک شخص ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصرانی تھے، نصرانیت پر تھے، کرسچن تھے، فَأَسْلَمْ، وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، انہوں نے میرے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی ہے، اور انہوں نے مجھ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ایک ایسا واقعہ بیان کیا ہے جو واقعہ اس سے پہلے جو حدیثیں میں تم کو بیان کرتا تھا ان حدیثوں سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ بات ذرا غور سے سنیں، واقعہ بڑا اہم ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس عظیم واقعے کی خبر دینا چاہتے تھے، اور یہ واقعہ مسلم شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ ایک نصرانی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ سے جو واقعہ سنا تھا وہ واقعہ آپ نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ کہا، فرماتے ہیں انہو رکب فی سفینۃ بحریہ، کہ تمیم بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سمندری سفر پر تھے، ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور قبیلہ جذام کے 30 افراد بھی سفر میں شریک تھے۔ 1 مہینے تک سمندر کے اندر موجوں کے تھپیڑے کھاتے ہوئے سمندر میں بھٹکتے رہے، پھر اس کے بعد ان کی کشتی انہیں لے جا کر ایک جزیرے پر ڈال دی، اور یہ لوگ جب اس جزیرے کے پاس پہنچے سورج غروب ہونے تک اپنی کشتی میں بیٹھے رہے۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو یہ لوگ جزیرے میں داخل ہو گئے، جزیرہ جس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سمندر میں کس جزیرے پر اترے ہیں، لیکن 1 مہینے تک پریشان رہنے کے بعد جزیرہ مل گیا تو جزیرے پر اتر گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی حدیث کو، جن کے واقعے کو ممبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ صحابہ کو بلا کر بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ اس جزیرے پر انہیں ایک جانور نظر آیا، ایک جانور ان کے قریب آیا جو بہت ہی زیادہ گھنے بالوں والا جانور تھا، اور اس کے بال اتنے زیادہ تھے کہ بالوں کی کثرت سے، بالوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے، پچھلا حصہ کون سا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔
اس جانور نے ان سے کہا، وہ جانور جب ان کے قریب آیا، فقالوا ویلک ما انت، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بلا ہے، تم کون ہو؟ فقالت انا الجساسہ، اس جانور نے ان سے بات کیا، کہا کہ میرا نام جساسہ ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، ذرا غور سے اس حدیث کو سنیں۔ فرماتے ہیں قالوا وما الجساسہ، تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ جساسہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس جانور نے کہا کہ اے لوگو چلو تمہیں اس آدمی سے ملنا ہے۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب اس جانور نے، جساسہ نے آدمی کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ وہ آدمی تمہاری خبروں کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، تو ہم لوگ اس کے پیچھے چل پڑے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی شیطان ہے، یہاں تک کہ ہم اس جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر ایک عظیم الخلقت، بہت ہی بڑے جسم کا انسان ہے، اور اس آدمی کو اس کے ہاتھوں کو پیچھے کر کے مضبوط بیڑیوں سے جکڑا گیا ہے، اور اس کے کندھوں کے ساتھ اسے باندھا گیا ہے۔ ہم نے قریب پہنچ کر کہا کہ تم کون ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ تم لوگ جب مجھ تک پہنچ ہی چکے ہو اور میری بات تمہیں معلوم ہو ہی چکی ہے تو پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے کہا نحن اناس من العرب، اب ہم عرب کے کچھ لوگ ہیں، ہمارا تعلق عربستان سے ہے، عرب سے ہیں۔ رکبنا فی سفینۃ بحریہ، ہم سمندری سفر پر نکل چکے تھے، راستہ بھٹک کر 1 مہینے تک ادھر ادھر پھرتے رہے، پھر اس کے بعد اس جزیرے تک ہم پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر داخل ہوئے اور اس کے بعد یہ جساسہ ہمیں ملا اور اس نے ہم کو جو ہے تجھ تک پہنچایا ہے۔ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد بیڑیوں سے جکڑے ہوئے اس آدمی نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ بیسان کے نخلستان کا کیا حال ہے۔ بیسان یہ فلسطین اور اردن کے بیچ میں جو ہے ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے۔ اردن میں ایک جگہ ہے جو اسرائیل سے شمال کی طرف پڑتا ہے، جس میں بہت ہی زیادہ کھجور کے درخت ہیں۔ بیڑیوں سے جکڑے ہوئے اس آدمی نے ان لوگوں سے بیسان کے نخلستان کے بارے میں پوچھا۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے کہا ان ای شأنها تستخبر، بیسان کے نخلستان کی تمہیں کیا خبر چاہیے، کس سلسلے میں تم پوچھنا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے کہا اسألکم عن نخلها هل یثمر، مجھے بیسان کے نخلستان کی یہ بات بتاؤ کہ کیا ابھی تک وہاں کے درختوں پر پھل لگتے ہیں، کھجوریں آتی ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں وہاں کے درختوں پر ابھی تک کھجوریں لگتی ہیں۔ اس آدمی نے کہا اما انہ یوشک الا یثمر، تو سنو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ وہاں کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے، وہاں پھل نہیں لگیں گے۔ قال اخبرونی عن بحیرۃ طبریہ، اس آدمی نے کہا کہ مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ، اور یہ فلسطین کے شمال میں واقع ہے اور اسرائیل کے پانی کا یہی منبع ہے، یہیں سے اسے پانی ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ان کے ساتھیوں نے، تمیم بن اوس اور ان کے ساتھیوں نے، بحیرہ طبریہ کی تمہیں کیا خبر چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں پانی ہے یا وہ بحیرہ سوکھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا پانی ابھی تک موجود ہے، اور بحیرہ طبریہ جو ہے
یہ فلسطین کے شمال میں واقع ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، اور زغر کا جو چشمہ ہے یہ بحر المیت سے قریب ہے، بیت المقدس سے تقریباً 3 دن کی مسافت پر یہ پڑتا ہے۔ کہا کہ زغر کے چشمے کی کیا خبر تمہیں چاہیے؟ بیڑیوں سے جکڑے ہوئے اس آدمی نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ چشمہ ابھی تک پھوٹتا ہے یا اس کا پانی نکلنا بند ہو گیا ہے۔ حضرت تمیم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ چشمے میں ابھی بھی پانی ہے اور لوگ اس پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتلاؤ۔ تو حضرت تمیم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل چکے ہیں، یثرب میں داخل ہو چکے ہیں، اور یثرب جو ہے یہ مدینے کا پرانا نام ہے۔ تو بیڑیوں سے جکڑے ہوئے اس آدمی نے پوچھا اقاتلتہ العرب، کیا عربوں کی ان سے لڑائی ہو چکی ہے، جنگیں ہو چکی ہیں؟ قلنا نعم، ہم نے کہا کہ ہاں ان کی کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ قال کیف صنع بہم، اس آدمی نے کہا کہ امیوں کے نبی نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم نے بتلایا کہ ان کو جو ہے ان پر غلبہ حاصل ہو چکا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا یہ بات ہو چکی ہے؟ تو سنو، عرب والوں کو چاہیے کہ ان کی بات مان لیں، اسی میں ان کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد اس نے کہا انی انا المسیح، میں مسیح الدجال ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت ملے اور عن قریب میں نکلوں گا۔ اس کے بعد کوئی قریہ ایسا نہیں رہے گا جس میں نہ پہنچ سکوں گا۔ 40 دن تک میں زمین پر رہوں گا، طیبہ اور مکہ کے علاوہ ہر جگہ پر گھوموں گا، لیکن طیبہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ داخل اس لیے نہیں ہو سکوں گا کہ کیونکہ جب بھی میں مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو فرشتے وہاں پر مجھے تلوار کھینچے ہوئے ملیں گے۔ یہ واقعہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا۔ مدینے کا جب ذکر آیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کو منبر پر 3 مرتبہ مارا، کہا کہ یہ طابہ ہے، یہ طابہ ہے، یہ طابہ ہے، یعنی یہ مدینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال پر اسے حرام کر دیا ہے۔ لوگوں، تمیم بن اوس نے یہ واقعہ مجھے بیان کیا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ واقعہ تم لوگوں کو بیان کروں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بتاؤ، کیا اس سے پہلے میں تمہیں دجال کے بارے میں نہیں بتایا کرتا تھا؟ صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے شک دجال کے بارے میں بتلایا کرتے تھے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے پر تصدیق ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اسلام کی طرف منسوب کیے جانے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو علم و فکر کی طرف منسوب کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے علامہ اور عالم سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کھلی احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک عظیم فتنہ ہے، فتنہ انکار حدیث کا ایک عظیم فتنہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ
احادیث کے انکار کیے جانے کے فتنے کو کھلے عام بیان فرمایا۔ آپ نے یہاں تک فرمایا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن، ایک وقت آئے گا کہ پیٹ بھرا ایک شخص اپنے چارپائی پر لیٹے ہوئے بڑے ہی غرور و گھمنڈ سے کہے گا بس اس قرآن کو تھام لو، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، قرآن میں جو حلال ہے اسے حلال سمجھو، قرآن میں جو حرام ہے اسے حرام سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، لیکن لوگوں سنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے حرام کہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طریقے سے اللہ کی کتاب قرآن کریم ہم لوگوں کی زندگی کا دستور ہے، بالکل اسی طریقے سے ماننے کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہم لوگوں کے لیے زندگی کا اصول ہیں۔ جیسے قرآن کے احکام کو ماننا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی حدیث کے احکام کو بھی ماننا ہم پر ضروری ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم کی صداقت پر ہمیں یقین رکھنا ہے، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی صداقت پر بھی یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے قرآن کریم کا منکر کافر ہو جاتا ہے، بعینی ہی اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا منکر بھی دائرہ اسلام سے نکل کر کافر ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں سنو، مجھے قرآن اور اس جیسی ایک اور چیز عطا کی گئی ہے، اور وہ چیز کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ جس طریقے سے جبریل امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی اللہ کی جانب سے نازل کردہ وحی ہے۔ جو شخص حدیث کے ثابت ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو انکار کرتا ہے، وہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر کر بیٹھتا ہے، کافروں کے زمرے میں شریک ہو جاتا ہے۔ فتنہ انکار حدیث کا کب شروع ہوا، اس کی جڑیں کہاں سے نکلیں، یہ بڑا طویل موضوع ہے، لیکن میں یہاں پر آج کے اس درس میں دجال کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ کو بہت سے ایسے مفکرین ملیں گے جو اسلام کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، علم کا دعویٰ کرتے ہیں، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ جبکہ میرے محترم بھائیو، یہ بات آپ کو جان لینا چاہیے کہ دجال کے سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں، ان حدیثوں کو بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد 20 سے زیادہ ہے۔ 20 سے زیادہ صحابہ نے دجال کی حدیثوں کو بیان فرمایا ہے، اور دجال کا فتنہ اتنا عظیم فتنہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس فتنے سے جو ہے امت کو ڈرایا کرتے تھے۔ انکار حدیث کا جو فتنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چادر پھیلائے ہوئے اپنے ہاتھ میں مال لیے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کر لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ ایک شخص نکلا، کہنے لگا اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک من یعدل اذا لم اعدل، تیرا برا ہو اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر انصاف کون کرے گا؟ آسمان والا مجھے امانت دار سمجھتا ہے، تجھے میری امانت داری پر شک ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا، دیکھا کہ آپ کی حدیث کا انکار ہو رہا ہے، آپ کے عمل کا انکار ہو رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ انکار حدیث کے اس فتنے کو،
اس فتنے کی جڑ کو تلوار سے ختم کر دیں، نبی سے اجازت مانگتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اجازت ہو تو اس بدبخت کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو، اسے ماریں گے تو جاہل لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عمر سنو، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، اتنی تلاوت کریں گے کہ ان کی تلاوت کے سامنے تمہاری اپنی تلاوتیں کم نظر آئیں گی، لیکن عمر یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے جو گروہ آیا تھا انہی کا گروہ تھا۔ انہوں نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جب صلح ہوئی، تحکیم کا مسئلہ ہوا، لڑائیاں ہو رہی تھیں، دونوں نے آپس میں مل کر کسی چیز پر اتفاق کر لیا تو ایک جماعت نکلی، کہا کہ لوگوں کو حاکم اور فیصلہ کرنے والا بنا کر امیر معاویہ بھی فاسق ہو گیا، نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی فاسق ہو گئے۔ اس طریقے سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑائی لڑنا چاہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خوارج کا کام تمام کر دیا۔ چونکہ خوارج کا یہ گروہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یا تو فاسق سمجھتا تھا یا تو کافر سمجھتا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کا انکار کر دیا، کیونکہ ان حدیثوں کو بیان کرنے والا ان مجرموں کی نظر میں صحابی کی شکل میں یا تو نعوذ باللہ کافر ہے یا فاسق ہے۔ تو انکار حدیث کا جو فتنہ شروع ہوا اس کی جڑیں خوارج ہیں۔ پھر اس کے بعد روافض نے، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فاسق اور کافر قرار دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد معتزلہ نے انکار کیا۔ جو لوگ کھلے طور پر نبی کی تمام احادیث کا انکار کرتے ہیں ان کا فتنہ تو امت مسلمہ پر واضح ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ اسلام سے نکلا ہوا ہے، لیکن افسوس اس وقت ہے یا شر اس وقت ہے جب کچھ لوگ دین کا لبادہ اوڑھ لیں، دین کی چادر پہن لیں، حق کی حمایت کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں کا انکار کریں اور یہ کہیں کہ یہ حدیثیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ حدیثیں عقل کے خلاف ہیں، یہ حدیثیں ایسے نہیں لگتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اسی لیے یہ نام کے مفکروں میں سے کچھ نے دجال کو افسانہ کہا۔ کسی نے کہا کہ دجال آخری زمانے میں ہونے والے شر اور فتنے ہیں، دجال کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی نے اسے کہانی کہا، کسی نے اس کا کھلے عام انکار کر دیا، اور جب یہ کہا گیا کہ بھائی یہ حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہے تو علل اعلان کہنے لگے کہ بخاری اور مسلم بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان بدبختوں کو یہ جاننا چاہیے کہ بخاری اور مسلم نے بخاری اور مسلم کو لکھنے کے بعد کسی صندوق میں بند کر کے کہیں دفن نہیں کر دیا کہ سووں سالوں کے بعد لوگ آ کر اس کتاب کو نکال کر لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب صحیح بخاری لکھی تو اس وقت کے جو علماء تھے ان علماء کو امام بخاری نے اپنی کتاب پڑھ کر سنائی۔ ہزاروں لوگوں نے، 80,000 سے زیادہ لوگوں نے امام بخاری کی زندگی میں امام بخاری کی زبان سے بخاری شریف سنی۔ بڑے بڑے علماء ان میں تھے، کسی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب صحیح بخاری کی ایک حدیث پر بھی کسی طریقے کا اعتراض نہیں کیا۔ اس کے بعد 2-4 حرف پڑھے ہوئے یہ مفکرین جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عقل پرست جو عقل کی غلامی کرتے ہیں اور اپنے عقل کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، جو حدیثیں ان کو سمجھ میں نہ آنے لگیں انہوں نے کھلے طور پر ان احادیث کا مذاق اڑا کر یا ان احادیث کا انکار کر کے یہ تصور کیا
کہ ہماری سمجھ بخاری کی سمجھ سے زیادہ اونچی ہے، ہماری سمجھ پچھلے علماء کی سمجھ سے زیادہ ہے، جبکہ میرے محترم بھائیوں بخاری شریف، مسلم شریف اور دوسری بے شمار حدیث کی کتابوں میں دجال کی حدیثوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ 20 سے زیادہ صحابہ نے دجال کی حدیثوں کو بیان کیا ہے، اور ان صحابہ سے ایک ایک صحابی سے کئی لوگوں نے اس روایت کو روایت کیا ہے۔ اسی لیے بخاری شریف، مسلم شریف کی ان احادیث کا انکار کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار کر دے۔ آئیے میں مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے دجال کے سلسلے میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان حدیثوں کو بیان کرتا چلوں۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، کہا کہ اے لوگو سنو، جس وقت سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی ذریت بنایا ہے، آدم کی اولاد بنایا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے رونما ہوں گے، جتنے فتنے اٹھیں گے، ان تمام فتنوں میں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ کتنا عظیم فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی ابتدا سے لے کر آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک ہونے والے فتنوں میں سب سے عظیم فتنہ، سب سے بڑا فتنہ کس کا فتنہ ہے؟ دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، امت کو تعلیم دیتے تھے کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگیں۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا اعوذ باللہ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اعوذ باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اعوذ باللہ من فتنة المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ کی حفاظت اور پناہ مانگو۔ اعوذ باللہ من فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار، اے اللہ میں آگ کے فتنے سے تیری حفاظت چاہتا ہوں، ومن عذاب النار، جہنم کی عذاب سے میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنة القبر، قبر کے فتنے سے اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ قبر کے عذاب سے میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنة الغنى، مالداری کے فتنے سے اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنة الفقر، فقیری کے فتنے سے بھی اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ دجال کے فتنے سے میں تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ان دعاؤں کو پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی تشہد سے فارغ ہو جائے اس کے بعد جو ہے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، تشہد سے فارغ ہونے کے بعد نماز میں 4 چیزوں کے فتنے سے اللہ کی حفاظت مانگے، کہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری حفاظت چاہتا ہوں، ومن عذاب القبر، اے اللہ قبر کے عذاب سے میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، ومن فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری حفاظت چاہتا ہوں، ومن شر فتنة المسیح الدجال، مسیح الدجال کے فتنے سے اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ اور یہ فتنہ اتنا عظیم، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جس نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔
جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ دجال کا فتنہ کتنا عظیم فتنہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انذرہ نوح والنبیون من بعدہ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ نوح کے بعد جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ، تم آخری امت ہو تو دجال کا اس امت میں نکلنا یقینی ہے، اس امت کو ہی اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی آپ نے کچھ نشانیاں بتلائی جسے میں آگے بیان کروں گا۔ تو یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈراتے تھے، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دجال کا فتنہ کتنا عظیم ہے آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کو تمہارے قبروں میں ایسے ہی آزمایا جائے گا، یا ایسے ہی تمہارے ساتھ تمہاری قبروں میں فتنہ ہوگا جیسا فتنہ دجال کا ہوتا ہے یا اس سے قریب قریب کا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جو فتنہ ہوتا ہے اس فتنے کو دجال کے فتنے کے قریب بتاتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دجال کا فتنہ کتنا عظیم ہوتا تھا۔ اور یہ حدیث حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے ہے، اور حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ تمیم بن اوس کی روایت میں گزرا کہ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جزیرے کے اندر بیڑیوں سے اسے جکڑا ہوا دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دجال کو خانہ کعبہ کے پاس دیکھا ہے۔ کئی روایتیں ہیں، ان میں سے ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ کے پاس ایک آدمی کو دیکھا جن کے بال زیادہ گھنگرولے بھی نہیں تھے اور بالکل کھلے کھلے بھی نہیں تھے۔ دو آدمیوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ان کے مبارک سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے میں نے ایک گورے آدمی کو دیکھا جس کے بال بہت ہی زیادہ گھنگرولے تھے اور وہ کانا تھا، یعنی اس کی ایک آنکھ کانی تھی۔ اور ابن قطن ایک شخص تھا، اس کی تشبیہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شکل اس سے ملتی جلتی ہے۔ میں نے جبریل سے کہا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ مسیح الدجال ہے۔ اور اگلے احادیث میں آئے گا کہ مسیح الدجال، بلکہ پچھلے بھی گزر چکا ہے، مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ہے کہ اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا یا جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دیکھا، تو مطلب یہ ہے کہ جب اسے نکلنے کی اجازت ہوگی تو اس کے بعد وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پہلے داخل ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، یہ بات ثابت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں بھی، اور وہ حدیث مسلم شریف کی ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی سے ملتا جلتا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کی وہی ہیئت بیان کی گئی کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، دو آدمیوں پر آپ اپنے ہاتھوں کو رکھے ہوئے ہیں، بہت ہی زیادہ روشن چہرہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے دجال کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیس بأعور، دجال جب آئے گا تو کیا کرے گا؟ دجال جب آئے گا تو سب سے پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو سنو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں 30 سے زیادہ کذاب ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے دجال ہوں گے۔ اصل دجال کہتے ہیں جو حق اور باطل کو ملاتا ہے، حق پر باطل کا پردہ ڈالتا ہے، اسے دجال کہتے ہیں، اسی کو دجل کہتے ہیں۔
تو جو بھی جھوٹا ہے اسے دجال کہا جاتا ہے، لیکن مسیح الدجال وہی ہے جو آخری زمانے میں نکلے گا۔ اور یہ کہاں سے نکلے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ ایک روایت میں ہے خراسان سے نکلے گا، اور خراسان کہاں ہے؟ ملک شام اور عراق کے بیچ میں ہے۔ خراسان سے اس کا ظہور ہوگا۔ اس کے ساتھ اسبہان کے یہودی ہوں گے۔ اسبہان ایک جگہ کا نام ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ اسبہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو اس کی اتباع کریں گے، اور ان کے چہرے جو اس کے متبع ہوں گے، جو یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کأن وجوہہم المجان المطرقہ، ان کے چہرے ڈھال کے مانند ہوں گے، یعنی ناکیں چپٹی، اس طریقے کی جو ہے ان کی شکل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خلۃ بین الشام والعراق، یعنی خراسان یا اسبہان جو ملک شام اور عراق کے بیچ میں ہے، یہ زمین میں دائیں بائیں نکل کر فساد مچائے گا، فساد بپا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم کو اس کی ایک ایسی نشانی بتلاتا ہوں جو نشانی مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بیان کی ہے۔ ذرا غور سے سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی ایسی صفت، ایسی نشانی بیان فرما رہے ہیں جو نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے نہیں بیان کی ہے۔ میرے محترم بھائیو، دجال کب ظاہر ہوگا؟ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ ممبروں پر دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، دجال کے بارے میں بیان کرنا چھوڑ دیں گے، اس وقت دجال نکلے گا۔ یہ فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دجال کا فتنہ یاد کر کے پوری رات روتی رہیں، یہاں تک کہ آپ کی اوڑھنی بھیگ گئی۔ کون ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ دجال کا فتنہ یاد کر کے روتی تھیں، تو ہم لوگ دجال کے فتنے سے کتنی پناہ مانگتے ہیں؟ اس کے سلسلے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ جاننے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم کو اس کی ایک ایسی نشانی بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بیان کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا تو تم لوگ یقین کے ساتھ اس بات کو جان لینا کہ دنیا کے اندر تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ دجال دعویٰ کرے گا کہ وہ تمہارا رب ہے۔ اگر وہ رب ہے تو دنیا میں نظر نہیں آ سکتا تھا، تو اس لیے یہ ایک نشانی ہے۔ لیکن جو نشانی آپ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں فرمائی، وہ نشانی یہ ہے انہو اعور، وہ کانا ہے، اس کی ایک آنکھ نظر نہیں آتی ہے۔ ممسوح العین الیسرا، اس کی بائیں آنکھ ممسوح ہے، یعنی نظر نہیں آتی ہے، خراب ہے۔ علیہا ظفرۃ غلیظہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی آنکھ پر بہت ہی زیادہ موٹا چڑھا ہوا گوشت ہے۔ لیست بناطئۃ، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آنکھ کے بارے میں فرمایا کہ دوسری آنکھ بھی جو ہے وہ صحیح سالم نہیں ہے۔ دوسری جو اس کی سیدھی آنکھ ہے یا دائیں آنکھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کأنہا عنبۃ طافیہ، پھٹے ہوئے انگور کے مانند ہے۔ دوسری روایت میں ہے کأنہا کوکب دری، چمکتے ہوئے تارے کے مانند ہے، ابھری ہوئی ہے۔ اور یہ نشانی بالکل واضح ہے، یعنی دونوں آنکھیں خراب ہیں۔ ایک آنکھ تو بالکل جو ہے نظر نہیں آتی ہے، اور دوسری آنکھ جو ہے وہ بھی پھٹی ہوئی ہے اور پھوٹے ہوئے انگور کے مانند ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بھلائی کا کتنا خیال تھا، بڑی دقیق مثالیں دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ اس کی دائیں آنکھ ایسی ہی ہے جیسے کسی چونے کی دیوار پر ناک کی گندگی پھینک دی گئی ہو۔ چونے کی دیوار پر اگر نیٹ ڈال دیا گیا ہو، ناک کی گندگی پھینکی گئی ہو، تو جس طریقے سے بدنما بد شکل سامنے نظر آتا ہے،
اس کی دائیں آنکھ بالکل ایسے ہی ہوگی. یہ حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو شاب، وہ نوجوان ہوگا اور بڑے موٹے جسم والا ہوگا. عزا بن قطن یہ شخص اس وقت موجود تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شکل اس سے ملتی جلتی ہوگی. قصیر افحج دعج، ناٹے قد کا ہوگا اور اس کے پیر ٹیڑے ہوں گے، یعنی شکل سے بھی بدنما بد شکل ہے، اور ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے. اور یہی اس کی کمزوری کی سب سے بڑی دلیل ہے. اگر وہ رب ہوتا تو اپنی آنکھ درست کرتا، جو اپنی آنکھ درست نہ کرے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہجان، اس کی ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ بالکل گورے رنگ کا ہوگا، جو سرخی مائل ہوگا، اور اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوں گی اور دونوں پنڈلیوں کے درمیان زیادہ مسافت ہوگی، جو بدصورتی کی ایک جو ہے واضح دلیل ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو آدم جعد جفال الشعر، وہ بہت ہی زیادہ بالوں والا ہوگا. اور ایک بڑی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری یہ بیان فرمائی انہو مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوگا. بعض روایات میں ہے اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں کاف فا را، کافرا لکھا ہوا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کرہ عملہ یقرأہ، جو اسے ناپسند کرے گا، اس کے عمل کو صحیح نہیں سمجھے گا، اس کا انکار کرے گا، وہ اسے پڑھ سکے گا. دوسری روایت میں ہے کل مؤمن کاتب او غیر کاتب، ہر مومن جس کے دل میں ایمان کا نور ہوگا، پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا کافر یا کفرا آسانی سے پڑھ سکے گا. اللہ کی جانب سے الہام ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا. لیکن جو کفر کرے، کفر کے ساتھ جیے، اللہ تبارک و تعالی جسے دجال کے فتنے میں مبتلا کر دے، کتنا بھی پڑھا لکھا ہوا ہو، ایسا شخص دجال کی پیشانی پر لکھے ہوئے کفر کو کبھی بھی نہیں پڑھ سکے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری حدیثیں صحیح ہیں، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس پر جو ہے کلام کیا جا سکے یا جسے ضعیف کہا جا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من فتنتہ ان معہ جنت و نار، اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ دجال کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا نہر و ماء، اس کے ساتھ نہر ہوگی، ندی ہوگی اور پانی ہوگا، اور روٹیوں کا جو ہے پہاڑ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری روایت میں کہ وہ اپنے ساتھ آگ اور پانی لے کر آئے گا، یعنی نہر لائے گا اور دوسری جگہ پر آگ لائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ساتھ جو پانی ہے، جو پانی نظر آتا ہے وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. جو دہکتی ہوئی آگ نظر آتی ہے وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہے. جو اس کی اتباع نہیں کرے گا وہ اسے اپنی آگ میں ڈالے گا. اگر تم اسے پالے نا تو اس کی آگ میں داخل ہو جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اپنی گردن اٹھا کر دیکھنا کہ تمہارے چاروں طرف ٹھنڈا پانی نظر آئے گا. یہ توفیق کسے ہوگی؟ جو چیز آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ایمان کی بات ہے. پانی نظر آ رہا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پانی نہیں ہے، وہ آگ ہے. آگ نظر آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آگ نہیں بلکہ ٹھنڈا پانی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی آگ میں داخل ہو جاؤ تو تم اپنا سر اٹھا کر دیکھو گے تو ٹھنڈا پانی نظر آئے گا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کے لیے ہتھیار دے رہے ہیں. کیا ہتھیار ہے دجال سے بچنے کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنُ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيَسْتَغِثْ بِاللَّهِ وَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ.
جسے اللہ تبارک و تعالی دجال کی آگ سے دوچار کرے وہ پہلے اللہ کی مدد مانگے، شاید دجال کے شر سے اللہ کی حفاظت طلب کرے، پھر اس کے بعد سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں اس پر پڑھے، فَإِنَّهَا جِوَارُكُم مِّن فِتْنَتِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کافی ہیں۔ دوسری روایت میں سورۃ الکہف کی آخری 10 آیتیں ہیں، اور اگر ہمتیں بلند ہو پورا سورۃ الکہف یاد کر لے آدمی، کیا حرج ہے اپنے بچوں کو یاد دلائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کو بیان کیا کہ کیسا فتنہ پھیلائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعرابی کے پاس آئے گا، بدھوؤں کے پاس آئے گا، ان کی بستی سے گزرے گا، کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری ربوبیت کو مانو گے، مجھے رب تسلیم کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال حکم دے گا، 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹے یہ تمہارا رب ہے، اس کی بات کو تسلیم کر لے۔ کتنا عظیم فتنہ ہے، آدمی دیکھ رہا ہے اس کے مرے ہوئے ماں باپ اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں، بالکل وہی شکل ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹے یہ تیرا رب ہے، تو اسے مان لے۔ تو ایسے وقت میں، ایسے فتنے میں کون حفاظت کر سکتا ہے؟ اسی لیے میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے جیتے جی دجال نکل آئے تو میں تم لوگوں کی حفاظت کے لیے کافی ہوں، یعنی میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ اگر میری وفات کے بعد آ جائے، ہر شخص اپنا دفاع خود کر لے، اور میں اسے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حوالے کیا ہو اور آدمی ایمان کی زندگی بسر کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور محفوظ رکھے گا۔ لیکن فتنہ اتنا عظیم ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کو دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے رسیوں سے باندھے گا، لیکن جسے فتنے میں مبتلا ہونا ہے رسیاں کاٹ کر پہنچ جائے گا، دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ کوئی یہ سوچ کر دجال کے قریب جائے گا کہ میں اسے غلط ثابت کروں، اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ جسے محفوظ رکھے وہی دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے فتنے میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک آدمی کو آرے سے 2 ٹکڑے کر کے دوبارہ زندہ کرے گا۔ لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اسے زندہ کروں تو میرے رب ہونے کو مان لو گے؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہم مان لیں گے، وہ اس کو ان کے سامنے زندہ کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بستی سے گزرے گا، انہیں اپنے رب ہونے کا اعلان کرے گا، لوگ اس کو جھٹلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَنصَرِفُ عَنْهُمْ فَلَا تَبْقَى لَهُمْ سَائِمَةٌ، جب وہ وہاں سے گزر جائے گا اس کے بعد ان کے پورے جانور مر جائیں گے، ان کی کھیتیاں سوکھ جائیں گی، ان کے اندر فقر و فاقہ آ جائے گا۔ کتنا عظیم فتنہ ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اور اس کا فتنہ یہ ہوگا کہ دوسری بستی میں جائے گا جو فقیروں کی بستی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، لوگ اس کی بات کو مان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کی کھیتیاں لہلہانے لگیں گی، آسمان کو حکم دے گا بارش برسائے گا، زمین سے کہے گا زمین پودے اگا دے گی۔ ایک بستی کے پاس جائے گا، اس کا انکار کریں گے، ان کے پورے خزانے اس کے ساتھ ایسے نکل پڑیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اس کے سردار کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکلنے کا وقت بتلایا کہ یہ کب نکلے گا۔ لوگوں کے درمیان اختلاف اور فرقت ہوگا، پھر اس کے بعد مسلمان گوروں سے صلح کر لیں گے، اور جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روم سے مراد جو ہے اس وقت کے امریکہ وغیرہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روم ان سے غداری کریں گے، مسلمان ان سے لڑیں گے، اور لڑائی اتنی گھمسان کی ہوگی۔ لڑائی کا نتیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
اس وقت جتنے مسلمان ہوں گے اس میں سے 1/3 مسلمان اس لڑائی کے اندر مارے جائیں گے. 1/3 مسلمان، اور 1/3 مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا. جو باقی رہیں گے اللہ انہیں فتح عطا فرمائے گا. اور فتح کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی کہ لڑیں گے، ان میں سے ایک جماعت قسم کھائے گی کہ یا تو جیتیں گے یا تو مر جائیں گے، رات تک لڑتے رہیں گے، ان میں سے اکثر مارے جائیں گے، فتح نہیں ہوگی. دوسرے دن پھر ایک جماعت قسم اٹھائے گی کہ جیتیں گے یا مارے جائیں گے. تیسرے دن پھر قسم اٹھائے گی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انہیں فتح عطا فرمائے گا. لاشیں اتنی بکھر جائیں گی، اتنی بکھر جائیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پرندہ اڑتے اڑتے اپنی زندگی ختم کر لے گا لیکن ان لاشوں کو ختم نہیں کر پائے گا. اس کے بعد بہت سارا مال غنیمت آئے گا، لیکن مسلمان اس پورے مال غنیمت کو ایک طرف، اپنے بھائیوں کی لاشوں کو ایک طرف دیکھیں گے تو مال غنیمت سے انہیں کوئی بڑی خوشی حاصل نہیں ہوگی. یہ لوگ اپنی تلواروں کو زیتون کے درخت سے لٹکائے ہوئے ابھی مال غنیمت تقسیم کر ہی رہے ہوں گے، اچانک آواز اٹھے گی کہ دجال نکل چکا ہے. مسلمان اس کی خبر لینے کے لیے پہنچیں گے، پتہ چلے گا کہ ایک جھوٹی خبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ خبر لینے کے لیے جائیں گے میں ان کے ناموں کو جانتا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے باپوں کے نام کو بھی جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگوں تک کو جانتا ہوں. اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ اچھے جو شہ سوار ہوں گے یہ وہی لوگ ہوں گے. یہاں تک کہ یہ لوگ جب ملک شام تک پہنچ جائیں گے دجال نکل آئے گا. جب دجال نکل آئے گا مسلمانوں کے درمیان فساد مچائے گا تو مسلمان اس سے لڑنے کی تیاری کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک دوسری بات بیان فرمائی، کہا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ بن مریم تمہارے بیچ میں اتر آئیں گے. اور فخر کی بات امت محمدیہ کی یہ ہوگی کہ اس وقت مسلمانوں کا امیر امت محمدیہ میں سے ہوگا، جو امام مہدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت سے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے کا حال بیان فرمایا کہ سخت قحط پڑ جائے گا. پہلے سال میں اللہ تبارک و تعالی 1/3 بارش کو روک لے گا. 1/3 بارش زمین پر جو ہوتی ہے وہ روک لی جائے گی، اور اسی مقدار میں 1/3 اناج زمین کا نہیں اگے گا. دوسرے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2/3 بارش اور 2/3 زمین کی پیداوار کو اللہ روک لے گا. تیسرے سال میں زمین مکمل طور پر سوکھ جائے گی. پھر اس کے بعد لوگ بڑی تکلیف کی زندگی گزاریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کلمات لوگوں کی غذا کا کام کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے انہیں قوت عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال نکلے گا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ ساری زمین گھومے گا. مسلمان اس کی لڑائی کے لیے جمع ہوئے ہوں گے. فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شام میں، دمشق میں، سفید منارے کے پاس حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے ہوئے اتر آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس وقت 2 چادریں پہنے ہوئے ہوں گے جو ہلکی پیلے رنگ کی ہوں گی، اور جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، ایسے سمجھو جیسے موتیاں ٹپک رہی ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کھڑی کی جائے گی،
جو مسلمانوں کے امام ہوں گے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے کہیں گے کہ نماز پڑھائیے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ نماز آپ کے لیے، یعنی آپ کی امامت میں پڑھنے کے لیے تکبیر کہی گئی ہے، آپ آگے بڑھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں امت محمدیہ کے، ایک امتی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، یہ فخر ہے امت محمدیہ کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت محمدیہ کی منقبت کے طور پر بیان فرمایا، کہا کہ وہ وقت کیسا رہے گا جب ایک امتی میری امت کا امامت کرے گا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان دجال سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھلنے لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باب لد کے پاس، جو کہ فلسطین میں ایک جگہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے دیکھیں گے پگھلنے لگے گا، اگر آپ اسے مارے بغیر ایسے ہی چھوڑ دیں تو وہ پگھل کر ختم ہو جائے گا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر آگے بڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے مقدر میں تجھے مارنا لکھا ہے، اسے قتل کریں گے اور اس کے خون کا نشان ان کے بھالے پر لگا ہوا ہوگا جو مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو دجال کے فتنے اور شر سے جو ہے نجات عطا فرمائے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اس فتنے میں سب سے زیادہ مبتلا ہونے والے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عورتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین مسلمان عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینے کے قریب تک آئے گا لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ کہاں آئے گا اس کی تحدید بھی بعض روایات میں کی گئی کہ خندق اور اس کے پاس ایک پہاڑ ہے جو جبل احد سے قریب ہے، وہاں تک پہنچے گا اور وہاں پر اس پہاڑ پر چڑھ کر مدینے کی جانب دیکھے گا اور کہے گا ھذا یثرب ھذا مسجد احمد۔ بعض روایات میں ہے کہے گا ھذا یثرب ھذا القصر الابیض مسجد احمد، یہ یثرب ہے، مدینہ ہے، یہ جو سفید محل نظر آ رہا ہے یہ سفید محل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت بیان فرما رہے تھے، یہ حدیث بیان فرما رہے تھے، اس وقت مسجد نبوی کی کیا حالت تھی؟ کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا مسجد نبوی کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ کہے گا کہ یہ سفید محل ہے۔ آج اگر اوپر سے دیکھا جائے تو مسجد نبوی کسی محل سے کم نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا محل نظر آتا ہے جو بالکل سفید ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی واضح دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ مدینے کے پاس پہنچ کر دجال 3 پھونک مارے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں منافقت ہے، نفاق ہے، وہ دجال کی طرف دوڑتا چلا جائے گا۔ اس دن کو یوم الخلاص کہا جائے گا کیونکہ اس دن چھان بین ہو گئی کہ کون مومن ہے کون کافر ہے۔ اسی طریقے سے دجال کے فتنے میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ ایک نوجوان جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے دجال کے مقابلے کے لیے نکلے گا۔ دجال کے جو معاونین اور مددگار ہوں گے اسے راستے میں پکڑ لیں گے، کہیں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہے گا کہ اس آدمی کے پاس جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کے معاونین کہیں گے کہ وہ ہمارا رب ہے، کیا تو اسے رب نہیں مانتا؟ کہے گا کہ وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض اسے قتل کرنا چاہیں گے تو بعض اس کے ساتھی کہیں گے کہ اسے چھوڑ دو کیونکہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ جسے بھی پاؤ قتل کر دو۔ اسے لے کر دجال کے پاس پہنچیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ مومن دجال کو دیکھے گا تو دجال اس سے کہے گا کہ کیا تو مجھے رب نہیں مانتا؟ تو یہ مومن کہے گا کہ تو جھوٹا اور کذاب ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ بعض روایات کے مطابق اپنے حواریوں کو، اپنے ماننے والوں کو حکم دے گا آرے سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ بعض روایات کے مطابق تلوار کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دور دور پھینک دے گا، یہاں تک کہ اس کے درمیان سے گزر جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسے زندہ کرے گا، پھر اس کے بعد کہے گا کہ اب تو مجھے رب تسلیم کرتا ہے، تو وہ مومن ہنستے ہوئے کہے گا مزددت فیک الا بصیرا، اب تو اور یقین ہو گیا کہ تو کذاب اور جھوٹا ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشخبری دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے افضل شہید ہے۔ پھر اس کے بعد دجال اسے قتل کرنا چاہے گا لیکن قتل نہیں کر سکے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، دجال کے فتنے کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، اور اس کا خاتمہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، جسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہودیوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے قیامت کے قریب دنیا میں اتر آئیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، پھر اس کے بعد مسلمانوں کی یہودیوں سے لڑائی ہوگی، یہاں تک کہ پورے یہودی مارے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کے خاتمے کے بعد ہر پتھر، ہر دیوار بات کر کے کہے گا کہ مسلمان آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوائے غرقد کے درخت کے، جو کہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ بات نہیں کرے گا۔ ساری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہوگا، مسلمان ہی مسلمان رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا بول بالا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا کے اندر امن اور سلامتی اتنی پھیل جائے گی کہ بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور سانپ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ بھیڑیا اور بکری ایک ہی جگہ پر پانی پئیں گے، کوئی کسی سے نہیں ڈرے گا۔ عورتیں شیروں کے ساتھ کھیل سکیں گی۔ اس طریقے کا امن دنیا میں پھیل جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اتنی نازل ہوں گی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک انار پورا قبیلہ کھا سکے گا، اور اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اسے سائے کے لیے استعمال کریں گے۔ زمین اپنے خزانے نکال دے گی، مال کی فراوانی ہوگی، کوئی مال قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام صدقہ دینا بند کر دیں گے، یعنی زکوٰۃ کی وصولی بند ہو جائے گی۔ کیوں بند ہو جائے گی؟ کیونکہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق باقی نہیں رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کے جو سال ہوں گے بہت ہی زیادہ عیش و آرام کے ساتھ ہوں گے، خیر و برکت کے سال ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں میں تبدیلی آئے گی، اتنی تبدیلی آ جائے گی کہ دنیا کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، اور انہی بدبخت لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ تو دجال کا آنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی نشانی سے ملی جلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، مہدی کا ظاہر ہونا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی یاجوج ماجوج کا بھی جو ہے ظہور ہوگا۔ یہ سارے واقعات ہیں جو قیامت کے قریب ہوں گے، قیامت کی نشانیاں، اسے جاننا، اس پر ایمان رکھنا ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، بڑے دجال کے فتنے سے بھی اللہ محفوظ رکھے، جو چھوٹے دجال دنیا میں پھیلے ہوئے اس کے مددگار ہیں ان کے فتنوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ میرے محترم بھائیو، دجال کے فتنوں کو جب ہم نے بیان کیا تو آپ کو ایک چیز یہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ خلاف معمول جو چیزیں دکھائے گا، مردے کو زندہ کرنا، آسمان سے بارش برسانا، زمین سے چارہ اگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی اسے بطور فتنے کے آزمائش کے لیے عطا فرمائے گا۔ اسی لیے آدمی جس کسی کے ساتھ ایسی چیزیں دیکھے اس کا متبع، اس کے پیچھے نہ ہو جائے،
بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے صحیح عقیدے کو جاننے کی کوشش کرے۔ دنیا کے اندر حق و باطل کی لڑائی ابتدا سے چلی آ رہی ہے۔ جیسے نبیوں کے معجزے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی کرامتیں ہیں، اسی طریقے سے احوال الشیاطین، شیطانوں کے حالات بھی ہیں جو جادوگری کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، جس سے ایمان کا سودا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان پر اللہ زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں اللہ وفات عطا فرمائے، دجال کے فتنے سے اللہ محفوظ رکھے، قبر کے فتنے سے اللہ بچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ